نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ابھی آپ نے سورہ صاد کی آیت 41 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ آیت 41۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ آیت 42۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ آیت 43۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ آیت 44۔ ترجمہ: آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج و آزار پہنچایا ہے، تو ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور پینے کو پانی بھی۔ ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، واقعی ہم نے انہیں صبر و شکر والا پایا، وہ کیسے اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صاد کی آیت 41 سے 44 کا۔ تفسیر آیت 41 اور 42۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان۔ اس آیت میں ایوب علیہ السلام کی تعریف ہے کہ آپ کیسے جانثار بندے تھے۔ اللہ نے آپ کو جسمانی بیماری میں مبتلا کر کے، مال و جائیداد تباہ کر کے اور اولاد کو مار کر طرح طرح سے آزمایا۔ آپ کے جسم مبارک میں ایک سوئی کے ناکے کی برابر بھی تندرست جگہ باقی نہ رہی تھی، البتہ دل محفوظ تھا، پیسہ پاس نہ رہا جس سے بیماری کی طرف توجہ کی جاتی۔ اس حالت میں کوئی قریبی رشتہ دار بھی آپ کی امداد و اعانت کے لیے باقی نہ رہا۔ ہاں، آپ کی نیک صالح اور ایماندار رفیقہ حیات نے اس بیچارگی کی حالت میں بھی آپ کا ساتھ دیا۔ آپ لوگوں کی خدمت کر کے خود بھی اپنا پیٹ پالتیں اور اپنے شوہر کی بھی خدمت بجا لاتی اور ہر طرح سے خیر و خبر رکھتی۔ اس سے پہلے یہ حال تھا کہ مال کی ریل پیل تھی، اولاد کی کثرت تھی، فراغت اور عیش و عشرت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ قسمت سے یہ تنگی کے دن بھی دیکھنے پڑے۔ جن کے یہاں نوکر چاکر لگے رہتے تھے، وہ اب خود دوسروں کی خدمت کر کے نان شبینہ پر گزارا کر رہی ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کی ازرانی دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہو گئی۔ پھر بیمار پڑے تو ایسے پڑے کہ 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، پورے 18 سال کی طویل مدت گزر گئی۔ جسم چھلنی ہو گیا، لوگ گھن کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی
کہ آپ کو شہر سے باہر ایک گندی جگہ ڈال دیا گیا۔ اپنے پرائے آئے گئے آس پاس والے اور دوست آشنا سبھی نے منہ پھیر لیا۔ کام آئی تو رفیقہ حیات اور ساتھ دیا تو عمر بھر کے ساتھی نے، جو آپ کی دل و جان سے خدمت کرتیں، آپ کو کسی وقت چھوڑنا پسند نہیں کرتیں، البتہ مزدوری کے اوقات میں سینے پر پتھر رکھ کر بادل نخواستہ چھوڑ کر جاتیں۔ جب تک جدا رہتی دل اپنے محبوب شوہر ہی میں پڑا رہتا، چھوٹتے ہی دوڑی دوڑی آتی اور خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ جب بیماری نے عمر کی 18 بہاریں لوٹ لیں، سر سے پانی اتر گیا اور بیماری ٹس سے مس نہیں ہوئی، آخر اللہ کا فضل ہوا، تقدیر کی تحریر سامنے آئی، صحت کے لیے سوتا ابلے اور شفا کے لیے چشمے جاری ہوئے۔ آپ کی دکھ بھری زبان سے انتہائی خلوص و عاجزی سے بے ساختہ یہ کلمے نکلے کہ اے اللہ، مجھے بیماری نے گھیر لیا، تو سب سے زیادہ رحیم و شفیق ہے۔ اے اللہ، مجھے شیطان نے دکھ اور آزار پہنچایا ہے، مال برباد ہوا، اولاد تباہ ہوئی اور جسم چھلنی ہوا۔ اے رب، مجھ پر رحم فرما اور مجھے شفا عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی، اجازت کا در کھلا، آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے کہا، اے صبر و شکر والے، بیمار اٹھ، ایڑی زمین پر مار۔ یوں ہی اس نے لاغر و نحیف بیمار نے زمین پر اپنی کمزور و ناتواں ایڑی ماری، اللہ نے اس جگہ ایک چشمہ جاری فرما دیا، جس کا صاف و شفاف پانی اکثیر بے نظیر اور تریاق فاروق ثابت ہوا۔ فرشتے نے کہا، اس پانی سے نہاؤ۔ نہاتے ہی تمام جسمانی روگ دھل کر بدن کندن بن گیا۔ فرشتے نے کہا، اب یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ ایڑی مارو۔ حکم بجا لائے، دوسرا چشمہ جاری ہوا۔ فرشتے نے کہا، اس کا پانی پیو۔ پانی پیا، پانی کیا تھا؟ اکسیر اعظم تھا۔ پیتے ہی تمام اندرونی اعضاء دھل گئے اور ظاہری باطنی مکمل شفا ہو گئی۔ آیت 43۔ صبر کا اجر۔ اللہ نے آپ کی تمام اولاد زندہ فرما دی اور اتنے ہی اور بچے دے دیے، اور پھر پہلے سے بھی زیادہ خوشحال و عیش و عشرت کا دور آ گیا۔ آیت 44۔ بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ ایک دفعہ آپ بیوی سے ناراض ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ فروخت کر کے کھانا مہیا کیا تھا۔ جب ایوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب اللہ انہیں تندرست فرما دے گا تو 100 کوڑے ماریں گے۔ پھر جب آپ تندرست ہو گئے تو ایسے ہمدرد و غمگسار ساتھی کے ساتھ مار دھاڑ کا سلوک نامناسب تھا، اور وہ تھیں بھی بے قصور، چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی۔ اس لیے اللہ نے یہ ترکیب بتائی کہ ایک جھاڑو جس میں 100 تنکے ہوں لے کر مار دیں، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور چوٹ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں صبر و شکر والا پایا۔ آپ نہایت ہی اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 میں فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے بچاؤ کی راہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہوتا ہے اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ یہ تھا سورہ صاد کی آیت 41 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔